محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پیغمبروں کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ ان کی دعوت کا، انہوں نے قوم کو کیسے نصیحت کی، قوم نے انہیں کیا جواب دیا، انہوں نے کس قدر محنت کی اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی محنت کا کیا صلہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں پہلی اقوام میں سے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ذکر، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا، ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور ان سب میں تمام اقوام میں دو چیزیں مشترک تھیں۔ اب بے شک قرآن مجید کو تفصیل سے دیکھ لیں، ایک ایک پیغمبر کی قوم کے حالات کو ملاحظہ کریں، اور پیغمبر نے جو انہیں دعوت دی اور نصیحت کی اس پر غور کریں۔ دو چیزیں تمام اقوام کے اندر مشترک تھیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا بس یہی ہے، زندگی ہے تو بس یہی زندگی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش، اس میں پھر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جب کسی نے پوچھنا ہی نہیں، ہم نے مر کر اٹھنا ہی نہیں، تو پھر کیوں نہ انسان اپنے سارے ارمان پورے کرے، اپنی خواہشیں پوری کرے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ایک یہ ان تمام اقوام کے اندر اس وقت بھی اور اب بھی ہر وہ قوم جو بگڑی ہوئی قوم ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، اور دوسری وجہ جو در حقیقت پہلی وجہ ہے وہ ہے کہ وہ اپنے ایک اللہ کو نہیں مانتے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ اول تو کئی ایسے وہ رب کو مانتے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، اور اگر کوئی مانتے ہیں تو وہ پھر اس کو ایک نہیں مانتے، اس کے ساتھ پھر انہوں نے کئی شریک بنا رکھے ہیں کہ اگر اس نے پوچھا بھی تو فلاں ہمارے بزرگ جو ہے وہ چھڑا لیں گے، ان کی بڑی پہنچ ہے، ان کی بڑی رسائی ہے، بڑا اختیار ہے، وہ تو کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی پھیر دیتے ہیں، تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ بس یہ گندا عقیدہ جب کسی قوم کے اندر آتا ہے، کسی فرد کے اندر آتا ہے، تو اس کے معاملات درست نہیں رہ جاتے۔ ایک اللہ کے نام پر آپ کبھی کسی فلم کا افتتاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ ایک اللہ کے نام پر افتتاح ہو، لیکن کسی نہ کسی قبر پر جا کر فلم کا افتتاح فلمی ایکٹر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اخباروں میں بھی آئے گا کہ فلاں صاحب کے مزار پر جا کر انہوں نے فلم کا افتتاح کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، البتہ بابا صاحب جو ہے وہ اللہ سے چھڑوا لیں گے، ہمیں کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے، ہمارا پیچھے سے ہماری پشت مضبوط ہے، وہ چھڑا لیں گے، پرواہ کوئی نہیں۔ یہ دو باتیں، ایک اللہ تعالیٰ کے متعلق، یا تو یہ کہ ہے ہی نہیں، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر، زندگی ہے تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے،
ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، زمانے سے خود بخود یہ ایک چکر چل رہا ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یا وجود کا انکار یا اس کی توحید کا انکار، کیونکہ جب اس کو ایک مانتا ہے بندہ پھر اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کی زبردست قوتوں کے سامنے عاجز بھی ہوتا ہے، جھکتا بھی ہے، اور ایک اس کے سامنے پیش ہونے کا یقین جب نہیں رہتا بندے میں، پھر وہ سب کچھ اس کی تگ و دو، ساری محنت کوشش وہ دنیا کے اندر ہی صرف ہو جاتی ہے، آخرت کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بھی یہ دونوں چیزیں تھیں، ایک تو ان کے اندر شرک کی بیماری، تقریباً آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 10 قرن تک 10 نسلیں توحید پر قائم رہیں، 10 نسلیں توحید پر قائم رہیں۔ تو 10 قرنوں کے بعد صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 قوم نوح کے بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کی قوم کے نیک بزرگ متقی صالح حضرات تھے، تو قوم کو ان سے بہت محبت تھی۔ تو جب وہ فوت ہوئے، اب بعد والوں کو ان کی محبت نے مجبور کیا، بھئی ان کی کوئی یادگار ہونی چاہیے، آنکھوں کے سامنے رہیں، انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر وہ رکھ لیے، چوکوں میں فٹ کر دیے، گھروں میں رکھ لیے۔ وہ تو ایک وقت تک تو محبت کے اظہار کے لیے یہ کام ہوا، اب اس سے اگلی نسل جب آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ انہی کے فیض سے ہی سب کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ لو جی، پھر انہوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ بتوں کو پوجنے کا مطلب پتھر پوجنا نہیں ہوتا، بہت غلط سوچ والا وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ قریش مکہ یا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ پتھر کو پوجتے تھے۔ نہیں، وہ سمجھتے تھے یہ جو بت ہے نا، ان کا ان کی ارواح کے ساتھ تعلق ہے، ہم جب اس بت کو پوجتے ہیں تو ہم در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، ان سے فریاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں صاف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو بت نکالے، ان بتوں میں کعبے کے اندر سے جو بت نکلے ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، جو بتوں کو توڑنے کے لیے آئے، جو ایک اللہ کی پرستش کا حکم دینے کے لیے آئے، ان کے بت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل میری مدد فرما، میں ڈوبا ہوا ہوں مصیبتوں کے سمندر میں، میرا ہاتھ پکڑیے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کا حال ہے، جو رسول بتوں کو توڑنے کے لیے ایک اللہ کی توحید کے لیے آیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، یا ابو بکر ہماری مدد کیجیے، یا علی ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ قوم نوح کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے ساتھ انہوں نے ان 5 تن پہ کہہ لیجیے، پھر یہی کہہ سکتے ہیں وہ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کی نیکی بزرگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ان کے اندر جرم یہ تھا، دوسرا جرم ان میں تھا آخرت کو نہ ماننا، یہی دنیا ہی دنیا، اور دنیا کمانے میں پھر جس کے پاس اچھی دولت ہے وہ عزت والا ہے، اور جس کے پاس دولت کم ہے اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، وہ کمین ہے، وہ نیچ ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ 2 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آپ کو اللہ توفیق دے تو خود بھی قرآن مجید نکال کر اس کا ترجمہ اب دیکھیں تو خود پڑھنے سے ذرا کچھ اور حساب ہوتا ہے۔ ایک تو 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر ہے، اور ایک پوری سورت ہی اگرچہ مختصر سورت ہے، سورۃ نوح، یہ 29ویں پارے کے اندر ہے۔
سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میں تمہارے متعلق ایک نہایت دردناک خوفناک عذاب والے دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کا تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ہم دیکھتے ہیں تیرے ساتھ نہ کوئی سردار، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی بڑا شخص۔ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، پہلی نظر میں ہی جو ہمارے کمین ہے نا، ارذل ہے، ہمارے رزالے ہیں، جن کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تیری بات تو وہ مانتے ہیں۔ ہم سردار لوگ تیرے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تیرے ساتھی نکمے، ان کو نکال دے تو پھر ہم تیری بات سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ما نراک اتبعک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تجھے نبی مان لیں؟ ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم تجھے اللہ کا نبی مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک عالم نے یہاں ایک بڑی مزیدار بات لکھی، کبھی اس کو سوچنا اور اس کا لطف اٹھانا کہ سوچنے والے بھی کیسی کیسی بات سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں مشرک کی مت اتنی ماری جاتی ہے، اس قدر وہ نیچا چلا جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ انسان جو ساری مخلوق میں سے بہترین مخلوق ہے اس کو نبی نہیں مانتے، اور پتھر جو سب سے بے جان ہے اس کو پوج رہے ہیں، اس کو خدا کی جگہ بٹھایا ہوا۔ کوئی بات سمجھ آئی میرے بھائی؟ قبروں کا طواف نہیں ہو رہا، قبروں کا اینٹیں ہیں نا، کیا ہے اس میں؟ اینٹیں ہیں نا۔ انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ اب ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم نے باپ دادا سے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہم نے مان لیا، مگر ہم نے کہا انسان نہیں تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا انسان ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جاہلو، انسان نبی نہیں ہو سکتا تو پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا طواف کر رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو خیر، کہنے لگے تیرے ساتھ کمین ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان کو بڑی نصیحت کی کہ یہ بتاؤ، اگر اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، آتانی رحمتا من عنده، اللہ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ وہ ایک غریب کو بھی دے سکتا ہے، مکے کے ایک یتیم کو دے دے۔ مکے والوں نے کہا تھا یہ قرآن مکے اور طائف کے کسی سردار پہ کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے فرمایا میری رحمت ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جس کو چاہے تقسیم کرے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو حسن بھی سارا دولت والوں کے پاس ہوتا، قوت بھی دولت والوں کے پاس ہوتی، علم بھی دولت والوں کے پاس ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کسی دولت والے کا اختیار نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ مجھے رب نے نبوت کی جو نعمت دی، رحمت دی ہے، تمہیں نہیں سمجھ آتی، میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں؟ اور تم سمجھو نا کہ میں ان غریبوں کو نکال دوں گا۔ اگر میں ان غریبوں کو نکالوں، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے حق بات سنی اور اس کو قبول کر لیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتوں کے متعلق بھی دعوت دی کہ ان کی عبادت چھوڑو، مگر سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہنے لگے ان اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، آپ بھی غور فرمانا، نہ ایک دن، نہ 2 دن، نہ سال، نہ 2 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، 950 برس اس اللہ کے بندے نے دعوت دی ہے، 950 برس۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ سورہ عنکبوت میں ہے. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, 1000 برس وہ ان میں رہا, 50 سال کم, 950 سال. تھوڑا حوصلہ ہے, بددعا منہ سے بددعا نکلی نہیں, بددعا کی ہی نہیں, حوصلہ ہی حوصلہ, حوصلہ ہی حوصلہ, حوصلہ ہی حوصلہ. اللہ کوئی تھوڑی بات ہے. اور اللہ کی آزمائش بھی اس بندے پہ پتہ نہیں کتنی زبردست. بیوی بھی کافر, بیٹا بھی کافر. ذرا سوچو تو صحیح, بیوی بھی کافر, بیٹا بھی کافر, ایک بیٹا کافر. وہ دعوت دیے چلا جا رہا ہے, اپنا پیغام اللہ کا پہنچاتا چلا جا رہا ہے. ایک شخص فوت ہوتا ہے, بیٹوں کو جمع کر لیتا ہے, بیٹا یہ بابا جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ماننا, اس کی بات نہیں, یہ میری وصیت, اس کی بات نہیں ماننا. 950 سال میں ما آمن معه الا قلیل, تھوڑے سے بندہ ہی مان رہا ہے. اب وہ تفسیروں والے کوئی لکھتا ہے 80 تھے, کوئی کہتا ہے 40 تھے. بہرحال 40 و 80 100 بھی 200 بھی ہو تو قلیل ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو وحی ہوئی. سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ نوح تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا, بس. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اب غم نہیں کرنا, جو کچھ یہ کرتے ہیں ان پہ غم زدہ نہ ہو. اب پھر اللہ کے بندے نے دعا کی جب یہ یقین ہو گیا اللہ کی وحی سے کہ ان میں سے کوئی شخص مسلمان ہوگا ہی نہیں, پھر بد دعا کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا ہے. سورہ قمر میں ان کی دعا ذکر ہوئی ہے, رب انی مغلوب فانتصر. پروردگارا میں بے بس ہو گیا, انی مغلوب, یہ مجھ پہ غالب آ گئے, میں بے بس ہو گیا. فانتصر, اب میرا انتقام ان سے تو لے, میرا بدلہ تو لے. بدلے کی دعا کی. اور سورہ نوح میں اللہ نے ان کی دعا ذکر کی ہے, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پروردگارا اس زمین پر ان کافروں میں سے ایک بسنے والا بھی باقی مت چھوڑ. کیوں؟ انک ان تذرہم, اگر تو نے ان کو چھوڑا, یضلوا عبادک, جو چند بندے ایمان لائے ہیں ان کو بھی یہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, جنم دیں گے تو کسی بدکار اور کافر کو ہی جنم دیں گے, ان کی نسل نکلے گی, کیونکہ ایمان تو کسی نے لانا نہیں ہے. تو ان میں سے ایک متنفس بھی زمین پر باقی مت چھوڑ. اللہ تعالی نے پھر وہی فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو اب نوح علیہ السلام کے مزاج کا اللہ کو پتا تھا, خود اسی نے تو پیدا کیا تھا, اسی نے ان میں وہ حلم اور تحمل اور ہمدردی اور غمخواری رکھی تھی جو اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر میں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے رکھی. تو کہا کہ ایک کشتی, ہم کشتی کہتے ہیں, اللہ وہ کشتی تو نہیں ہوگی نا جس میں فرمایا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا رکھ لے اپنے ساتھ, ہر جانور کا ایک جوڑا رکھ لے, اور تیرے جتنے ساتھی ہیں, اہل ہیں, ایمان والے ہیں, گھر والوں کو, ایمان والوں کو ان میں سوار کرا لینا. تو جہاز ہوگا, 2 منزلہ تھا, 3 منزلہ تھا. تفسیروں والے اس کا بتاتے بھی ہیں, اتنے 100 ہاتھ لمبی تھی, اتنی چوڑی تھی. بہرحال کو بہت بڑا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, ہم نگرانی کریں گے, تمہیں بتاتے چلے جائیں گے اور تم بنانا شروع کر دو. کشتی یا بحری جہاز کہہ لیجئے, خشکی کے اوپر, عراق کا ملک تھا, یہ بڑا سنگلاخ ملک ہے. یہیں پر نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی, یہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. تو ہماری نگرانی, ہماری آنکھ بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری وحی کے مطابق تم ایک بحری جہاز بناؤ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا
کہ جو ظالم ہے نا مشرک کے متعلق مجھ سے بات نہیں کرنی. جب عذاب آئے پھر مجھ سے سفارشیں شروع کر دے, یا اللہ اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے. پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ مشرک جو ظالم ہے نا, ظالم سے مراد ہے مشرک کے متعلق مجھ سے درخواست نہیں کرنی. بالکل پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, خشکی پر اللہ کا جلیل القدر پیغمبر وہ بحری جہاز بنا رہا ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, لوگ گزرتے ہیں مذاق کرتے کہتے اب تک تو باتیں فضول کرتا تھا, نعوذ باللہ, اب دماغ وہ بھی خراب ہو گیا, بلا خشکی پر جہاز چلتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ, نوح علیہ السلام کہتے تم ہم سے مذاق کرتے ہو, ہم تم سے مذاق کرتے ہیں کہ تمہیں برباد کرنے والا طوفان آنے والا ہے, تمہیں کوئی فکر ہی کوئی نہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اب تمہیں نظر آ جائے گا, دیکھ لو گے کس پر عذاب آتا ہے, کس کو اللہ ذلیل کرتا ہے, کس کو نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کر دی کہ جب ہمارا وعدہ آ جائے گا اور تنور میں سے پانی پھوٹنے لگے, اس وقت آپ نے تمام مسلمانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہاز پر, اس کشتی پر اور ہر چیز کے ایک جوڑے پر سوار کر لیا. سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, آسمان کے اللہ فرماتے ہم نے برسنے والے پانی کے ساتھ دروازے کھول دی. پیدا کرنے والا جو بیان فرما رہا ہے, جب وہ کہ ہم نے دروازے کھول دیے, کوئی بارش کی انتہا ہوگی کہ کس طرح کی بارش ہوئی. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, زمین کو ہم نے چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا, اتنے چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے کہ زمین پھٹ گئی ان چشموں کے ساتھ. پانی جو ہے اوپر سے بھی برس رہا ہے, نیچے سے بھی ابل رہا ہے. تو جو ہی وہ تنور سے پانی, گھر کے تنور سے چاروں طرف جب پانی بھرا تو تنور سے پانی بھی نکلنا شروع ہو گیا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بھی سوار کر لیا اور جو گھر والے تھے ان کو بھی, اور جانور بھی سوار کر لیے. کشتی اٹھنی شروع ہو گئی. بیٹا ہے ان کا وہ نہیں, وہ کافر تھا. کافروں کا یہ جو بری مجلس ہے نا, اس سے بچا لو کسی طرح اپنے بچوں کو, خود بھی بچ جاؤ, بچوں کو بھی بچاؤ. اچھی مجلس سے انسان وہ درستگی کی طرف جاتا ہے, گندی مجلس انسان کو ایک دن میں ہی غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے. وہ مشرکوں کے پاس بیٹھتا تھا, مشرک تھا. باپ نے آواز بھی دی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, اور میں پانی اتنا وہ زیادہ ہو گیا کہ پہاڑوں جیسی موجیں اٹھنے لگی, پہاڑوں جیسی, اور وہ کشتی ان پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر چل رہی تھی. اور بیٹا ایک اونچی جگہ الگ کھڑا تھا. نوح علیہ السلام نے آواز دی یا بنی ارکب معنا, بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین, ان کافروں کے ساتھ نہ رہ. وہ ساتھ غلط تھا نا, کافروں کا ساتھی تھا, ان کے ساتھ نہ رہ. ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا. مگر وہ مادہ پرستانہ سوچ, ہم مقابلہ کریں گے, آسمانی آفات کا مقابلہ کریں گے. کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, فرمایا آج اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس شخص کے, کوئی نہیں بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا. باقی کوئی پہاڑ بچا سکتا نہیں ہے, اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج, درمیان میں ایک موج آئے, لوگ پانی کی ایک لہر آئی. معلوم ہوتا غصہ آ گیا اس اللہ کی اس مخلوق کو بھی غصہ آ گیا کہ پیغمبر کے آگے بک بک ہی کرتا چلا جا رہا, اب یہ عذاب دیکھ کر بھی نہیں ٹلتا. وحال بینہم الموج, موج ان کے درمیان حائل ہوگی. فکان من المغرقین, موج نے اٹھایا, پانی کے اندر دے مارا اور غرق ہو گیا. جتنے مشرک تھے سب کے سب غرق ہو گئے. اب پانی کے اوپر نوح علیہ السلام کا وہ جہاز چل رہا ہے,
اللہ بہتر جانتا ہے، ہفتہ رہا، 10 دن رہا، مہینہ رہا، خوراک انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کلام کو مختصر کیسے کیا ہے؟ ایک شخص کا لکھا ہے، بلیغ، بڑا ادیب تھا، کہتا میں ایک دن سوچنے لگا میں بھی قرآن کی طرح کوئی بات لکھتا ہوں، کوئی بناتا ہوں عربی عبارت، تو یہ آیت سامنے آ گئی جو میں بھی آپ کو سناؤں گا۔ کہتا میں نے قلم رکھ دیا کہ اس طرح بات کو سمیٹنا انسان کے بس کی بات نہیں، کہ اللہ نے فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا، وَغِیضَ الْمَاءُ، پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا، وَقُضِیَ الْأَمْرُ، معاملہ پورا ہو گیا، وَقِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، حکم ہوا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ کتنی لمبی بات مختصر کی ہے، کتنے دن چلتی رہی، کیسے غرق ہوئے، پھر کس طرح پانی ختم ہوا، 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا قصہ تمام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب نوح علیہ السلام جب دیکھا بیٹا غرق ہو گیا ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہا اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بس اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہ یا اللہ تو نے کیوں غرق کیا یا نجات، بس یہی کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنو، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے گھر کا فرد ہے ہی نہیں، مشرک موحد کے گھر کا فرد نہیں ہے، موحد وہ بے شک کسی اور کا بیٹا ہو، وہ موحد کا بھائی ہے، اس کے خاندان کا فرد ہے، مشرک موحد کے گھر کا فرد نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر کا فرد ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ تو نے جو مجھ سے درخواست کی ہے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ غیر صالح عمل ہے، صالح عمل نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ نبیوں سے نام کاٹ کر جاہلوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کی اللہ کے سامنے یہ حیثیت ہے، چھوٹے موٹوں کا بیچاروں کا کیا حال؟ کہتے ہیں فلانا غیب جانتا ہے، فلانا غیب جانتا ہے، فلانا لیخ میں میخ مار دیتا ہے، فلانا یہ کر دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی تقدیر نہ بدل سکے، سفارش کر کے اس کو بچا نہ سکے، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہ کر سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کس طرح بدل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو بدلتا ہے، نہ چاہے تو نہیں بدلتے، کسی کی نگاہ کا کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کو جب یہ جھڑک پڑی نا تو فوراً کہنے لگے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں تجھ سے یہ کہوں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میرا کیا اختیار ہے، میں تو تیری پناہ لیتا ہوں، تو نے مجھے بچانا ہے کہ آئندہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جو مجھے علم نہ ہو کہ تیرے دربار میں وہ سوال کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حق یہ کہ جب تک علم نہ رہا کہ یہ سوال اللہ سے کرنا درست ہے، اس وقت تک ایسی دعا کرنی جائز ہی نہیں، بے ادبی ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ کی جناب میں وہ دعا کرنی مناسب نہ ہو، بندہ اللہ سے وہ دعا کرتا رہے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ کہا یا اللہ تو نے ہی اب مجھے بچانا ہے، میں نہیں بچ سکتا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ آئندہ ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو کہ تجھ سے وہ چیز مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں خسارے والوں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا اچھا نوح اب تو کشتی سے اتر، تیرے ساتھی بھی اترے، ہم تم پر بہت برکتیں عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جو وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کافر سب کے سب مٹ گئے، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اس وقت کشتی میں تھے
انہی کی اولاد دنیا کے اندر باقی رہی. جتنی نسل انسانی ہے وہ کشتی میں سے جو لوگ بچے ان کی اولاد ہے جو اس وقت دنیا کے اندر باقی ہے. میں نے قرآن مجید کا یہ سارا قصہ جو اس وقت امریکہ میں سیلاب آیا ہے اس کی مناسبت سے بھائیوں آپ کو سنایا ہے. اس وقت کافر قومیں بالکل انہی پہلی کافر اقوام کے نقش قدم پر چل رہی ہیں. اسی طرح سے اللہ کا انکار، اسی طرح سے اللہ کی توحید کا انکار، اسی طرح سے یہ روس اور چین رب تعالیٰ کے ہی منکر، اور یہ یورپی اقوام اور امریکن یہ اللہ کی توحید کے منکر، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے، مریم کو خدا ماننے والے. اور ساتھ عقیدہ کیا ہے جو کہہ کر مرتد کرتے ہیں. کہتے دیکھو کتنا شاندار مذہب ہے کہ اپنی امت کی خاطر مسیح سولی پہ چڑھ گیا، مسیح سولی پہ چڑھ گیا. اب سب کے گناہ مسیح نے اپنی گردن پہ لے لیے ہیں، تو ان کی امت میں آ جاؤ تمہیں فکر ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں. دیکھو بھائیو کتنا گندا عقیدہ ہے، انسان کو کس قدر بے لگام کر دیتا ہے، بے لگام کر دیتا ہے کہ جو بھی کرو گے مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے. حسین نے اپنے ماننے والوں کا سب کچھ اپنے اوپر لے لیا ہے. واللہ میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جاتا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ دوسری اقوام میں یہ سبھی کچھ ہے. ہم ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے. حسین نے سب کچھ لے لیا. حسین تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کی خیر. تیرے ماننے والے مطلب حسین شہید ہوئے، وہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ کر اپنی امت کے سارے گناہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے. یہ کہتے ہیں حسین نے شہید ہو کر اپنے ماننے والوں کے سارے گناہ اپنے ذمہ لے لیے. یہ ہے مشرک اقوام کا گندا عقیدہ. نتیجہ اس کا بھائیوں سب کے سامنے ہے. اور دوسرا آخرت کا انکار. جب آخرت ہے ہی نہیں، پوچھنا ہی کسی نے نہیں، تو جس طرح سے وہاں سود، جس طرح سے وہاں زنا، جس طرح قوم لوط کا عمل، جس طرح وہاں کی پارلیمنٹیں قانون بنا کر مرد سے مرد کی شادی کو حلال کر رہی. واللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ یا اللہ میری امت پوری کو طوفان سے عذاب سے غرق نہ کرنا، تو آج تک غرق ہو چکے ہوتے. کیونکہ نبی کی امت ہم نہیں ہیں صرف جو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ عیسائی بھی نبی کی امت ہیں، اس وقت یہودی بھی نبی کی امت ہیں، کمیونسٹ بھی نبی کی امت ہیں. کس طرح وہ جو غرق ہوئے نوح علیہ السلام کی امت تھے کہ نہیں تھے؟ کیونکہ ان کی طرف نوح علیہ السلام آئے تھے، وہ نوح علیہ السلام کی امت تھی. ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی یا اللہ اتنا عام عذاب نہ بھیجنا کہ سارے ہی غرق ہو جائیں. اس دعا کی برکت ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، رنگ دکھاتا ہے، لیکن اس طرح کے سب بلیاں میٹ ہو جائیں اللہ نے قیامت تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے. اچھا اب ان کی سرکشی دیکھو. بش نے جب یہ لفظ کہا نا کہ اب دنیا میں ورلڈ آرڈر ہمارا چلے گا، اللہ کیسے برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی تھی آپ کی، اس کا نام تھا عزبا، نبی کی اونٹنی، بہت تیز رفتار، مقابلے میں کوئی اسے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا. ایک دفعہ ایک بدو آیا، اس کا نوجوان اونٹ تھا، وہ مقابلہ لگ گیا، وہ آگے نکل گیا. صحابہ کو بڑی تکلیف، نبی کی اونٹنی سے اس بدو کا اونٹ آگے نکل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ جب کوئی چیز اونچی ہوتی ہے اللہ اس کو نیچا کر کے چھوڑتا ہے. یہ اللہ پر حق ہے، اونچا ہونا صرف اس کی شان ہے بس. فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں. اس وقت ہی سمجھ آ گئی تھی ماشاءاللہ، ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اتنا بڑا بول اللہ کو کسی صورت پسند نہیں. ہمیں کہتے تھے کہ تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دے. پتھر کا زمانہ کیا تھا؟ بجلی نہیں ہے، یہی پتھر کا زمانہ تھا. اور کیا تھا؟ بجلی نہیں ہے، جدید سہولتیں نہیں ہیں، روٹی تو پتھر کے زمانے کے لوگ بھی کھاتے تھے.
لو اطلاع بھی مل گئی، سمندر بحر اوقیانوس میں زلزلہ آیا، پتہ نہیں کتنے 100 میل دور تھا بھی، اس زلزلے سے زمین پھٹی، سمندر کے اندر پانی ابھرا، پتہ نہیں کتنے 100 فٹ اونچی لہریں چل پڑی، امریکہ کی جو ساحلی ریاستیں ہیں 9 ملکوں کی طرف، جن میں سے کئی ریاستیں ہمارے پاکستان سے بڑی ہیں، اطلاع انہوں نے دے دی بھائی طوفان آ رہا ہے۔ جو بندے اتنے مرے نہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پہلے اطلاع آ جو رہی تھی، سب دیکھ لیا انہوں نے، لاکھوں آدمی نکل گئے، نکال لی انہوں نے، موقع اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ بہرحال آج اخبار میں نے دیکھا یا کل نیو یارک کی تصویر ہے، نیو یارک جو ان کا تقریباً سب سے بڑا شہر ہے، اس سے آ کر وہ پتہ نہیں کتنے فٹ، کئی آدمیوں کے قد کے برابر وہ لہر آئی، 175 کلومیٹر کی رفتار سے وہ طوفان آیا۔ ہماری گاڑیاں چلتی ہیں کوئی 80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 250 کلومیٹر کی رفتار سے وہ آندھی، جس کے ساتھ وہ پانی کی لہر بھی تھی اور بارش بھی تھی۔ بس پھر وہ ان ریاستوں کا اللہ ہی جانتا کیا حال ہوا، نہ بجلی نہ پانی، مکانوں کے اندر پانی، پلوں کے نیچے پانی، رستوں کے اندر پانی، عجیب و غریب، یعنی پتھر کے زمانے میں ہمیں پہنچا رہے تھے نا، اللہ نے ان کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا۔ وہ ایک خاتون لکھتی ہے نوائے وقت میں، طیبہ ضیاء اس کا نام ہے، اس کا میں نے پڑھا کہ وہ کئی سال سے وہاں بچپن سے ہی، وہ کہتی ہے 9/11 سے پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے، کوئی طوفان شفان وہی سمندر تھا، یہ تو کوئی نیا سمندر تو نہیں ہو گیا نا، وہی سمندر تھا، وہی زمین تھی، وہی آب و ہوا تھی، کبھی اس پہ چھوٹا موٹا طوفان آتا تھا، مگر اب ایسے ایسے طوفان جو آتا ہے، کروڑوں بندے، 6 کروڑ بندہ متاثر، گھر سے بے گھر ہو گیا سمجھو، جس گھر کے اندر سارا پانی بھر جائے، وہ بتاؤ ان کا جو سامان ہے سارا، بستر، کتابیں، سب کچھ، کیا حال کیا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارا بھی زلزلہ آیا تھا، الحمدللہ ہمدردی کا جذبہ ہماری قوم میں، مجھے یاد ہے کہ جو ٹرک بھیجے نا، ٹرک کے ساتھ ٹرک، بمپر کے ساتھ بمپر لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ مسلمانوں نے ماشاءاللہ بھیجے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اوپر تھے وہ کھا گئے کہیں، یہ بھی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ بہرحال وہاں ہمارے حافظ سعید صاحب نے ان کو پیشکش کی ہے، وہ ہم بھیجتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ کی ہمیں پیشکش کی ضرورت نہیں، آپ دہشت گرد ہیں۔ اچھا تم نہیں دہشت گرد، ادھر زلزلہ آیا تو انہوں نے بھیج دیے بندے۔ 2-3 سال کے بعد پتا چلا کہ امریکہ سے جو لوگ یہاں زلزلے میں آئے تھے مدد کے لیے، سب جاسوس تھے اور جاسوسی کا نیٹ ورک کام کر کے چلے گئے۔ ہماری نیت یہ نہیں، انشاءاللہ اگرچہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ جب ہم خدمت کریں گے نا، اللہ کسی کے دل میں اسلام کی شمع روشن کر دے گا، خدمت سے برکت ہوتی ہے نا۔ یہ عیسائی سب کے سب جا کر ان کی نہایت نازک نازک لڑکیاں زندگی مسیح کے لیے وقف کی، انہیں مشرک عورتیں وہ لوگوں کو مرتد کر رہی ہیں، ان کا دین بگاڑ رہی ہیں۔ ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم خدمت کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ہماری نیت تو بھائی ہے۔ آگے اس کے اور بھی کئی چیزیں، کئی ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کئی کہتے ہیں دیکھو جی ان سے ہماری جنگ ہے، پھر ان کو کہتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ سوچنے بھی کوشش کیا کرو، جب قریش بیچارے بھوک سے مرنے لگے، نجد سے غلہ آنا بند ہو گیا، انہوں نے شکایت کی کہ جی آپ ہمارے رشتہ دار تو ہے نا، کچھ مدد کرو۔ آپ نے خط لکھا ان کی گندم کھول دو، ان کو کھانے کے لیے بھیج دو، بے شک لڑائی ہماری ان کے ساتھ ہے، گندم جانے دو ان کی طرف، کوئی بات نہیں۔ ایک انسانی ہمدردی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے انجام کسی کو پتھر کے زمانے میں پہنچانے کے عزم کا۔ اللہ کی طرف سے گرفت پہلے روس پر آئی، اب امریکہ پر الحمدللہ آ چکی ہے، وہ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، پاکستان کو رگید رہا ہے، جیسے غلطی ہماری ہو، غلطی اپنی ہے، ابھی کیا لینے کے لیے تم آئے تھے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بھی ان کی بے بسی دکھا دی ہے۔ کئی گھنٹے پہلے علم ہو گیا طوفان بڑھ رہا ہے، روک دیتے نا اس کو،
بندے ہی نکالے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی بندے نکال لیے، سب کچھ تو نکال سکتے ہی نہیں تھے، چند بندے نکال لیے، کچھ مر گئے کچھ نکل گئے، اس طوفان کو روک کے بتا دیتے، کہتے ہم مقابلہ کریں۔ مقابلہ کیا خاص؟ اللہ کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا؟ واپس پلٹنا چاہیے۔ یہ جو مادہ پرستی کی دوڑ ہے کہ دنیا میں سود پر بنیاد، اس قوم کی سود پر، پہلے ہی اللہ نے ان کو سینکڑوں ان کے بینک بند ہو گیا، کاروبار ان کا جو ہے وہ اب صرف بدماشی پر ان کی قائم ہے سلطنت، باقی ان کے پلے کوئی بات رہ نہیں گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خود بھی ان کے حالات سن کر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔